أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ بقرہ کی جو آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی طرف ہمارا جو سفر جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی، فَدَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں، اور اللہ اللہ، مخرجم ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تم تھے تکتمون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک خون کیا، ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ مجاہد رحم اللہ علیہ اس کے راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگر ظاہر کرنا چاہے تو وہ بھی ظاہر کر دے گا۔ تو یہ رب کریم کے کام ہیں اور وہ چھپے ہوئے کاموں کو ظاہر کرنا چاہے، جس طرح سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صالح شخص تھا، یہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ان کے پاس ایک سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہیں رہا تھا۔ اب اس آدمی کا اپنا ٹائم قریب آیا جانے کا، تو انہوں نے اس کی گردن پر، گائے کے بچیا کے گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب العالمین، اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، اور جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس کا تو انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں بحفاظت الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل تعالی متقی اور فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ بچے جاؤ ذرا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچیا چھوڑی ہے اور وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آؤ، اور اللہ سے دعا کی کہ وہ تجھے وہ بچیا عطا کر دے۔ تو لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پائیں، تو ان کو اللہ کی قسم دے کر بلایا اور حاضر ہوئی۔ جوان جب اس کو والدہ کی خدمت میں لایا تو والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط رکھی کہ سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں یہ قیمت اس کے، یعنی جو مارکیٹ میں قیمت چل رہی تھی، یہ اسی کے مطابق تھی۔ جوان جب اس گائے کو لے کر بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ تو جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ محترمہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ یہی فرمایا کہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی کوشش کی شرط کی۔ جوان پھر بازار آیا اور اس مرتبہ
فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، تو جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آ رہا ہے، تو بیٹے سے کہا کہ اب کی بار اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے تو اس کی قیمت مقرر کرنا اور اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، تو یعنی اتنی اس کی قیمت مانگنا۔ تو جوان جو تھا وہ گائے کو گھر لے آیا اور بنی اسرائیل کی جستجو کرتے ہوئے جب اس کے مکان پر پہنچے تو انہوں نے یہی قیمت طے کر دی۔ اب یہ سارا جو معاملہ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ کنز الایمان میں تفسیر مفسر احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی۔ تو یہ سارے مسائل جو واقعہ بیان کیا گیا بڑی تفصیل سے، بڑی ڈیٹیل سے یہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔